إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت کو رب العزت نے اس وقت نازل فرمایا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے 7ویں آسمان پر ہوا. شکر گزاری کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا ذبح کر کے ولیمہ کیا اور کھانا کھلانے کا انتظام خود اپنے گھر رکھا. ہوا یوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب کھانا کھانے کے لیے آپ کے گھر تشریف لائے، کھانے کے بعد وہ دسترخوان پر بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے، بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اب کھا لیے ہیں اپنے گھر جائیں، لیکن گفتگو بڑھتی جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا یہ معیار تھا، آپ کی غیرت کا یہ معیار تھا کہ آپ کھول کر اپنے منہ سے اور زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ لوگ اٹھ کر چلے جائیے، کھانا کھا چکے ہیں. اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر کے صحابہ کی جماعت کو اور تمام مومنین بندوں کو دعوت کے حوالے سے یا کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے ہو، 3 بڑے آداب بتلائے، 3 عظیم آداب بتلائے. پہلا ادب، بلا اجازت بلا بلائے کسی کے گھر کھانے کے لیے نہ جاؤ. دوسرا ادب، کھانا تیار ہو جائے تب جاؤ. ایسا نہ ہو کہ ہانڈی ابھی چولہے پر چڑھی ہو، دیگ ابھی اتری نہ ہو، کھانا پک کر ابھی تیار نہ ہوا ہو اور آپ 2-4 گھنٹے پہلے اس کے گھر پہنچ جائیں. اس سے میزبان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تیسرا بڑا ادب بتایا اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعہ کہ جب کھانا کھا چکو تو دسترخوان پر بیٹھ کر بیجا گفتگو نہ کرو، انام شنام کی باتیں نہ کرو. کھانا کھا لیے ہو، اپنے گھر کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے گھر چلے آؤ. اسی آیت کو لے کر کے آج کے خطبہ جمعہ میں کھانے اور کھلانے کے تعلق سے شریعت نے ہمیں جو تعلیمات دے رکھی ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے، لباس کی طرح کھانا پینا بھی ہم انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے. اور انسان ہی نہیں، دنیا میں جتنی تمام وہ مخلوقات ہیں جس کے پاس جان ہے انہیں کھانے کی اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے. کھانا نہ ملے ہم انسان زندہ نہیں رہیں گے. کھانے کا دار و مدار ہمارے جسم کی صحت و تندرستی پر ہے. کھانے کا دار و مدار ہماری عبادتیں، ہماری بندگیاں، ہماری نیکیوں پر ہے. تندرستی نہ رہے گی کوئی عبادت ہم کما حق انجام نہیں دے پائیں گے. مثلا آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز میں رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، لمبا قیام کرنا ہے، تشہد میں دونوں پیر توڑ کر زمین پر بیٹھنا ہے.
اس کے لیے تندرستی اور صحت مندی ضروری جو کھانے سے ملنے والی ہے. ہم نماز جیسی عبادت کو بھی بلا تندرستی اور صحت کے کم حق انجام نہیں دے پائیں گے. روزہ رکھنا ہے, دن بھر بھوکا پیاسا رہنا ہے, ظاہر سی بات ہے تندرستی نہیں ہے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, اور تندرستی یہ کھانے پینے سے ملتی ہے. حج بیت اللہ کے لیے آپ کو جانا ہے, بڑی جفا کشی کا معاملہ ہوتا ہے, دوڑ دھوپ کا معاملہ ہوتا ہے, محنت اور مشقت اٹھانے کا معاملہ ہوتا ہے. ایسی حالت میں بھی حج کے ارکان ہم کما حق اسی وقت ادا کر سکیں گے جب ہماری تندرستی اور ہماری صحت برقرار رہے گی, اور یہ صحت اور تندرستی کھانے اور پینے سے ملتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے میرے رسولوں, اے پیغمبروں, حلال کمائی پاکیزہ روزی کھاؤ, واعملوا صالحا, اس کے بعد نیکیاں کرو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں سے پہلے کھانے کا تذکرہ کیا. کھانا کھا لو, تندرستی ہو جائے, صحت مندی آ جائے, اور اس کے بعد نیکیاں کرتے جاؤ جو نیکیاں کر سکتے ہو. تو کھانا پینا یہ اپنی زندگی میں ایک اہم ضرورت ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کھاؤ پیو پر اسراف سے بچو, فضول خرچیوں سے بچو. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين, کھاؤ پیو پر اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. اس لیے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے بندوں کو ناپسند کرتا ہے, اسراف کرنے والے بندوں کو ناپسند کرتا ہے. اور علماء نے, اہل علم نے اسراف کی بہت ساری شکلیں, بہت سارے پہلو بیان کیے ہوئے ہیں. چند ایک پہلو یا پہلا معنی آپ یوں لے سکتے ہیں کہ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے اور معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر کے کھائے, اتنا کھائے کہ کھانا اس کی زندگی کا مقصد ہو جائے. صبح کھائے, دوپہر کھائے, شام کھائے, ہفتے کے 7 دن کھائے, مہینے کے 30 دن کھائے, اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے کہ جب بھی کھانا ہے پیٹ بھر کے کھانا ہے, حلق تک کھانا ہے, سانس لینے کی بھی جگہ باقی نہ رہے. یہ مزاج شریعت کو ناپسند, یہ طبیعت شریعت کو ناپسند ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما مل ابن آدم وعاء شر من بطنہ, کہ آدم کی اولاد نے پیٹ سے برا برتن کوئی زندگی میں اپنے بھرا ہی نہیں. یعنی انسانوں نے سب سے برا برتن جو اس کا اپنا پیٹ ہوتا ہے, اس سے برا برتن کوئی اور اپنی زندگی میں نہیں بھرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ, یہ ابن آدم کے لیے, آدم کی اولاد کے لیے کھانے کے چند ایک لقمے ہی کافی ہے جو اس کی کمر کو سیدھی رکھ سکے, اس کی ہڈیوں کو سیدھی رکھ سکے, اس کو صحت اور تندرستی دے سکے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ, اور اگر ضروری ہو جائے کھانا تو شریعت نے کھانے کا بھی معیار بتلایا ہے, شریعت نے کھانے کی مقدار بتلائی ہے, شریعت نے کھانے کا اصول بتلایا ہے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ, اگر بھوکے ہو کھانا ضروری ہے تو یاد رکھو کھانے کے اس معیار کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو کہ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ, پیٹ کا 1/3 حصہ کھاؤ, وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ, پیٹ کا 1/3 حصہ پیو, وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ, اور پیٹ کا 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دو. گویا اسراف کا یہ معنی ہوا ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانے کی عادت ڈال دینا, یہ اسراف ہے, فضول خرچی ہے. ہاں پیٹ بھر کے کھانا, کبھی کبھار آدھے پیٹ کھانا, شریعت اس سے روکتی نہیں, گنجائش ہے شریعت میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ بھی کیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی رہے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آدھا پیٹ ہی کھایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھایا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم, خدمت کرنے والے ابو رافع بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہدیے کے طور پر ہمارے یہاں ایک بکری آئی اور بکری کو میں نے ذبح کیا اور لے جا کے ہانڈی میں ڈال کے پکایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو رافع, جو خادم ہیں نبی کی خدمت کرنے والے, کہا ابو رافع جاؤ ہانڈی میں سے بکری کا ایک ہاتھ نکال کر کے لے آؤ. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ بکری کے اندر جو دونوں ہاتھ ہوتے ہیں وہ سب سے لذیذ وہاں کا گوشت ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, کہا جاؤ لے کر. ابو رافع گئے اور ہانڈی میں سے بکری کے ایک ہاتھ کو نکال کر لائے, دسترخوان پر رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کھا لیا اور پھر کہا ابو رافع جاؤ ہانڈی میں سے دوسرا ہاتھ بھی لے کر آؤ. ابو رافع کہتے ہیں میں گیا اور ہانڈی میں سے دوسرا ہاتھ بھی نکال کر لایا اور دسترخوان پر رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کھا گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو رافع جاؤ ایک اور ہاتھ ہانڈی میں سے نکال کر لاؤ. ابو رافع نے کہا انما شئت لا زرعت عین, اللہ کے نبی ایک بکری کے 2 ہی تو ہاتھ ہوتے, تیسرا ہاتھ میں کہاں سے لاؤں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو رافع اگر تم نے یہ سوال نہ کیا ہوتا اور جب میں تمہیں حکم دیتا اور ہانڈی میں جا کر اپنا ہاتھ ڈالتے تب تمہیں وہاں جو ہے بکری کا ہاتھ ملتا، لیکن تم نے سوال کر کے اللہ کی برکت کو ختم کر دیا ہے۔ اگر سوال نہ کرتے جاتے میرے حکم سے تو آپ کو ہر بار وہاں پر ہاتھی جو ہے بکری کا ہاتھ ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا اعتراض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت و فرما برداری سے کتنا گریز کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، ایک حکم ملا تھا اور ایک ہی سوال ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال نہ کرتے تو برکت بڑھتی جاتی اور ہاتھ تمہیں ملتا جاتا، سوال کر کے تم نے برکت کو ختم کر دیا ہے۔ ایسی کتنی برکتیں ہم اور آپ ضائع کرتے۔ تو پیٹ بھر کے کھانا زندگی میں کبھی آدھے پیٹ کھانا اسے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ہمیشہ پیٹ بھر کے زندگی بھر کھانا اور اس کو معمول بنا لینا یہ اسراف ہے۔ اور علماء نے ایک دوسرا پہلو بھی بیان کیا، وہ ہمارے معاشرے میں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شادیوں کا معاملہ ہے۔ شادیوں کے مرحلے پر وہ ایک جو ٹیبل ہوتا اور ٹیبل پر جو پلیٹ لگتے ہیں، وہ پلیٹ کوئی 200 قیمت کی ہوتی ہے، کوئی 300 قیمت کی ہوتی ہے، اس پلیٹ میں آنے والا کھانا کوئی 500 قیمت کا ہوتا، کوئی 1000 روپے قیمت کا پلیٹ ہوتا۔ ایسی قیمتیں آج رواج ہیں، پلیٹ کے حساب سے قیمتیں لگائی جاتی ہے اور اس دسترخوان پر اس ٹیبل پر ہم جا کر بیٹھتے۔ بسا اوقات کیا ہوتا، ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے 5 سال کا 7 سال کا، ہم اس کو لے جاتے ہیں، ہم اپنی ایک الگ کرسی اور الگ پلیٹ لے کر بیٹھ گئے اور وہ بچے کو ایک الگ کرسی اور ایک الگ پلیٹ دے کر بٹھا دیے۔ ہم بڑے تھے، ہم نے تو پورا کھا لیا، لیکن بچہ جو تھا پلیٹ میں 2-4 لقمے 10 لقمے کھایا اور جو کھانا اس پلیٹ میں تھا باقی وہیں چھوڑ دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کھا چکے، ویٹر آیا اور وہ پلیٹ میں کھانا جو موجود تھا بچے کے وہ سب کے سب بھرا اور لے جا کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ ذرا سوچ کتنا ضائع کیا ہم نے اپنے کھانے، کتنا برباد کیا ہم نے اپنے کھانے کو۔ عالمی سطح پر پوری دنیا میں کچھ دنوں پہلے سروے کیا گیا تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں کھانا برباد ہوتا ہے اور کھانا ضائع ہوتا ہے مسلم ممالک میں ہوتا ہے، مسلم معاشروں میں ہوتا ہے، مسلم سوسائٹیوں میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہی تجزیہ کیا گیا اور یہی سروے بھی کیا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقر و فاقہ اور محتاجگی اگر کہیں ہے تو وہ بھی مسلم ممالک میں ہی ہے، مسلم معاشروں میں ہی ہے، مسلم سوسائٹی میں ہی ہے۔ جو بھی افریقہ میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جو دانے دانے کے محتاج ہیں اور بھوک مری کے شکار ہو کر بھوکے مر رہے ہیں، لیکن ہم نے کھانے کو ایسا ضائع کیا، ایسا برباد کیا کہ بچے کو معلوم ہے وہ کھانا نہیں کھا سکے گا۔ 500 قیمت کا کھانا ہے، 1000 قیمت کا پلیٹ ہے، لیکن ہم نے کچھ احتیاط نہیں کیا، رکھا بٹھایا اور کھانا ویٹر کے ساتھ اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ ہم نے کھانے کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اب ذرا سوچو ہمارے جو بزرگ ہیں، جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، وہ بھی دعوت میں جاتے تھے، وہ بھی کسی کے یہاں کھانا کھانے جاتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان بزرگوں کے ساتھ ان کے معصوم چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے 5 سال کے 6 سال کے، لیکن اس وقت کا منظر دیکھو کہ وہ آدمی اپنے چھوٹے سے بچے کو کہیں اور نہیں بٹھاتا، اپنی گود میں بٹھا لیتا، اپنے قریب بٹھا لیتا اور کوئی اور پلیٹ نہیں لیتا بلکہ اپنے ہی پلیٹ سے اپنا ہی پسندیدہ گوشت اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتا۔ اس بچے کو ہچکی آ جاتی، اپنے ہی گلاس کا پانی اس بچے کے منہ میں ڈال دیتا۔ اب وہ بچہ سوچتا یہ کون ہے جو اتنے پیار سے کھلا رہا ہے، یہ شاید میرا باپ ہے، یہ شاید میرا بڑا بھائی ہے، یہ شاید میری بڑی بہن ہے۔ اس بچے کے دل میں محبت پیدا ہوتی اور آخری سانس تک وہ رشتوں کا لحاظ رکھتا اور رشتوں سے محبت کرتا۔ میرے باپ نے مجھے بچپن میں ایسے کھلایا تھا، میری ماں نے مجھے بچپن میں ایسے کھلایا تھا، آج ہم نے اور آپ نے پلیٹ کو الگ کر دیا، گویا اس کی محبت کو ہم نے اس سے جدا کر دیا، ہم نے اس کی الفت کو اس سے جدا کر دیا، ہم نے اس کی محبت کو آج ہی چھوڑ دیا۔ اب بڑے ہو کر ہم شکایت کرتے ہیں بیٹا ہماری نہیں سنتا، اور باپ شکایت کرتا ہے، ماں شکایت کرتی ہے، اور یہ وجوہات ہیں، اسباب جو سارے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو محبت سے الگ کر لیا ہے۔ تو کھانے کی ضیاع اور کھانے کی یہ بربادی، یہ فضول خرچی، اسے چاہیے گھر کی خواتین جو ہیں، ہماری گھر کی ماں اور بہنیں جو ہیں، پہلے زمانے میں آپ دیکھو جو بوڑھی عورتیں ان سے پوچھو کہ وہ اپنے گھر کے جو فیملی ممبر ہوتے تھے کتنے لوگ ہیں، وہ باقاعدہ ناپ تول کر گلاس سے چاول اور دال نکال کر پکاتے تھے کہ کہیں کھانا ضائع نہ ہو جائے۔ اور بوڑھی عورتوں کا تو آج بھی مزاج ہے کہ اگر گھر میں لاسٹ میں سب کے کھانے کے بعد تھوڑا بہت کھانا بچتا بھی ہے، وہ بوڑھی عورت بغیر بھوک کے بھی اس کو کھا جاتی ہے۔ کیوں؟ کہیں کھانا ضائع نہ ہو جائے، کہیں پھینکنا نہ پڑے، کہیں اور نہ چلے جائے یہ دانا۔ اس کو معلوم تھا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ روزی اللہ کی دی ہوئی ایک برکت ہے، ہم اس کو یہاں وہاں نہیں پھینک سکتے ہیں۔ وہ آج بھی کھا لیتی ہے اور اس وقت بھی ناپ تول کر بناتی تھی، لیکن آج کی خواتین، آج کی مائیں اور بہنیں
کوئی حساب کوئی اندازہ نہیں، جتنا چاہا بنا لیا، کھایا، صبح جا کر دیکھو کوڑے دان میں اور کچروں کے ڈبوں میں کتنے چاول کے دانے اور کتنی روٹیاں پڑی ہوتی. یہ ضیاء نہیں ہے، یہ بربادی ہے کھانے کی میرے بھائیو. اسی طرح شریعت نے کھانے اور پینے کے سلسلے میں ایک اور تعلیم دے رکھی کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہ نکالو، عیب نہ نکالو، تبصرے نہ کرو کھانے پر، نکتہ چینی نہ کرو، تنقید نہ کرو، کھنڈم نہ کرو. یہ کھانا اللہ کی دی ہوئی ایک روزی ہے اور ایک نعمت ہے. اگر ہم اس پر تبصرے کرتے ہیں گویا اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. عیب نہ نکالو. ہاں، پسند نہ پسند کی بات الگ. ہر حلال چیز کوئی ضروری نہیں سب کو پسند ہو، کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند ہے. اگر پسند ہے وہ حلال چیز تو اسے چاہیے کہ وہ کھا لے اور الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے. نہیں پسند ہے اسے چھوڑ دے دسترخوان پر، اسے چھوڑ دے، لیکن اس کھانے پر عیب نہ نکالے، اس کھانے پر تبصرہ نہ کرے. صحابی رسول بیان فرماتے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا. اور پسند اور ناپسند کی بات آپ کی زندگی کے ساتھ بھی رہی ہے. آپ ایک دسترخوان پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. دسترخوان پر جو کھانے موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سارے کھانوں پر جا رہے تھے، لیکن وہی دسترخوان پر ایک گھڑ توڑ کا جانور رکھا ہوا تھا. گھڑ توڑ جس کو گوہ کہا جاتا ہے، وہ جانور بھی، اس کا گوشت بھی رکھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس گھڑ توڑ کی طرف نہیں جا رہا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، اللہ کے نبی دسترخوان پر ساری چیزیں آپ کھا رہے ہیں لیکن یہ جو گھڑ توڑ رکھا ہوا اس کی جانب آپ کا ہاتھ نہیں بڑھا. احرام الضبط، کیا یہ گوہ یہ گھڑ توڑ کیا حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں خالد یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے. بات ایسی ہے کہ یہ جانور اور اس کا گوشت ہماری زمین ہمارے علاقے میں جہاں ہے وہاں نہیں پایا جاتا، ہماری طبیعت نہیں کہہ رہی ہے اور ہم اس کو کھانا پسند نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کو نہیں کھا رہے. خالد بن ولید نے بڑے اطمینان سے کھایا اس گوشت کو. اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. اور وہ اس کے مقابلے میں آپ کو کدو بہت پسند تھا، لوکی کدو آپ کو بہت پسند تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار دسترخوان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھا رہا تھا اور سالن میں آپ کدو تلاش کر کے ڈھونڈ کر نکال کے کھا رہے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اسی روز سے کدو سے بڑی محبت کی، اسی روز سے میں نے کدو سے بڑی محبت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ غذا ہے، پسندیدہ کھانا. تو پسند آئے تو کھاؤ، الحمدللہ کھاؤ، نہ پسند آئے تو عیب نہ نکالو، اس میں تبصرے نہ کرو، چھوڑ دو اس کو اسی حالت پر. شریعت آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہے، زبردستی نہیں کر رہی حلال ہے کھاؤ اس کو، تم کو کھانا پڑے گا. نہیں، آپ کی مرضی ہے کھاؤ، نہیں مرضی ہے مت کھاؤ، آپ کو پسند ہے کھاؤ، نہیں پسند ہے مت کھاؤ، لیکن عیب نہ نکالو. دیکھو ہمارے گھروں کے اندر بعض نازک طبیعت قسم کے مردوں کا یہ خیال ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ نمک کی ذرا سی مقدار کیا زیادہ ہو گئی عورتوں پر باقاعدہ ستم ڈھائے جاتے ہیں، ان پر سختیاں کی جاتی ہیں. نمک تھوڑا سا کم ہو گیا، ارے کھانا کیسا بنائی، یہ بنائی وہ بنائی، ایسا بنایا کچا نہیں، تب سختیاں کی جاتی ہیں. ذرا ڈرے ایسے لوگ، ایسے مردوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس سختی کے ساتھ آج تم عورتوں سے نپٹ رہے ہو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ اگر اسی سختی سے نپٹے گا تو تمہارا کیا حشر ہو، تمہارا کیا حشر ہو. تو ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کسی کھانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیب نہیں نکالا. پسند آیا تو کھایا، نہیں پسند آیا تو چھوڑ دیا. اسی طرح شریعت ایک تعلیم ہمیں اور دیتی ہے کہ دیکھو زندگی میں کبھی ایک وقت بھی کوئی لذت کا کھانا مل جائے، مزیدار کھانا مل جائے، لذیذ کھانا مل جائے تو اس کھانے کو یہ سوچ کر کھاؤ کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو لذیذ کھانے کے طور پر پیٹ بھر کے کھانے کو مل رہا ہے. لیکن یاد رکھو کہ اگر اس نعمت کو نعمت سمجھ کے احساس اور شعور پیدا کر کے ہم نے نہیں کھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نعمت کا تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. نعمتوں والی چیز دیکھو کتنا ہم کھاتے ہیں، دن و رات میں کتنی نعمتوں والی چیز کھاتے ہیں. یہ شعور ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے. ہم جو دانہ پیٹ میں لے رہے ہیں، جو لقمہ پیٹ میں لے رہے ہیں اور جو گوشت پیٹ میں لے رہے ہیں، آپ یاد رکھو کہ اس کا ایک ایک دانے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، تمہیں حساب دینا پڑے گا. کھانے کی ضیاء کیا ہے؟ دسترخوان پر بیٹھ کے ایک ہی وقت میں سوچا کتنا کھا لوں اور گوشت کی ہڈیوں میں آدھا گوشت کھایا، ٹیبل پہ آدھا پھینک دیا. کیا ہے یہ؟ کھانے کا مذاق نہیں ہے، کھانے کی بربادی نہیں ہے، اللہ کے نعمت کی ناشکری یہ نہیں ہے تو اور کیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر سے باہر نکلے اور ماجرا کیا تھا، آپ بھوکے تھے، کئی روز ہو گیا تھا آپ کے گھر میں کھانا نہیں کھایا تھا، آپ کھانا نہیں کھائے تھے، باہر نکل گئے.
اور سامنے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو بکر اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کئی روز ہو گئے، کئی وقتوں کا کھانا نہیں ملا، بھوک سے تڑپ رہے تھے اور ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو بھی میرے گھر سے مجھے بھوک نے نکالا ہے، اور تم دونوں کو بھی تمہارے گھر سے تمہارے بھوک نے نکالا، چلو ایسا کرو تینوں ساتھ چلتے ہیں، تینوں ساتھ چلتے ہیں۔ اور کہاں گئے؟ ایک انصاری صحابی کے گھر گئے۔ سماج میں آج بھی ایسے لوگ جیتے ہیں جنہیں دوسروں کو کھلانے پر بڑی خوشی ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی جیتے ہیں جو مہمانوں کے آنے پر استقبال بڑی پرجوش اور بڑے پرزور سے کرتے ہیں، اور ان کے یہاں بتا کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابی انہی لوگوں میں سے تھے، ورنہ اس مدینے میں بہت سارے صحابہ کے گھر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انصاری صحابی کے گھر کو انتخاب کیا اور منتخب کیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے یہاں بتا کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کے ساتھ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، صحابی گھر پر نہیں تھے۔ کہاں گئے ہیں؟ کہا گئے ہیں میٹھا پانی لانے کے لیے۔ اس وقت بھی شاید آج کی طرح سسٹم رہا ہوگا، استعمال کرنے والا پانی الگ ہوتا ہے، پینے والا پانی الگ ہوتا ہے۔ کہا وہ میرے شوہر جو ہے وہ گئے ہیں جو ہے میٹھا پانی لانے کے لیے، آپ لوگ بیٹھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر عمر تینوں بیٹھ گئے، اور کچھ ہی دیر میں صحابی آ کر گھر پہنچ گئے۔ صحابی نے دیکھا کہ کون؟ افضل الرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کی دو عظیم ہستیاں ہم غریب میرے غریب خانے پر تشریف لائی ہوئی ہیں۔ خوشی سے رہا نہ گیا، بڑے خوش ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی بیٹھیے، اور بیوی سے کہا لاؤ کھجور سامنے رکھو۔ مہمانداری کا ایک اصول یہ بھی یہاں پتہ چلا کہ اسپیشل ڈش اور کھانا بنانے میں دیر لگے گی، مہمان جیسے آپ کے گھر آئے جو آپ کے پاس میسر ہو پہلے اس کے سامنے لا کر رکھ دو۔ کہا صحابی نے بیوی سے لاؤ کھجور رکھو اور پانی رکھو، اور پھر گئے ریوڑ میں سے ایک بکری کو نکالی اور لایا، بکری کو ذبح کیا۔ صحابی نے ذبح کر کے کھانا پکوایا اور وہ گوشت بکری کا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بھوکے پیاسے، اور وہ صحابہ ابو بکر عمر کئی دن کے فاقے اور کھانا نہیں کھائے تو بھوک سے تڑپ رہے تھے، باہر نکل گئے تھے۔ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی گوشت کا اور کھانے کا ایک لقمہ اٹھایا رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، نبوت کی آنکھوں نے آنسوؤں کے سیلاب بہا دیے۔ ابو بکر عمر نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی کئی دنوں کے بھوکے تھے، آج اللہ کا دیا ہوا نعمت اور خزانہ اور یہ لذیذ کھانا ملا ہوا ہے، اللہ کے نبی رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، میرے جانشار ساتھیوں، میں تو کئی دنوں سے فقر فاقہ میں ہوں، کئی دنوں سے میں تو بھوکا ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی میری لخت جگر فاطمہ بھی ہے جو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھائی ہوئی ہے، اگر اس کے یہاں بھی کھانے کی کچھ مقدار پہنچا دی جائے تو بہت اچھی بات تھی۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ، آج ہم بیٹیوں کو پرایا گھر سمجھتے ہیں، اس کی شادی ہو گئی اپنا فیملی ممبر نہیں سمجھتے ہیں، یہ بیٹیاں جب پیدا ہوئی تھی تب بھی اپنے ماں باپ کے لیے رحمت تھی، اور جب دوسروں کے گھر چلی گئی تب بھی وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا رہتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پیغمبر ہیں، ان سے بڑا ذمہ دار اور ان سے بڑا بزی اور مصروف رہنے والا اس دنیا میں کوئی اور ہستی نہیں ہے، اس کے باوجود پیغمبر لقمہ منہ میں ہاتھ لے جا نہیں رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے، کہا میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کھانا شروع کیجئے، آپ کی بیٹی تک کھانا پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا شروع کیا اور سیراب ہو کر کھائے، پیٹ بھر کر کھائے تینوں لوگوں نے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے ساتھیوں آج تم نے جو دسترخوان پر لذت بھرا کھانا کھا لیا ہے، تمہارا پیٹ بھر گیا، لیکن اس احساس کے ساتھ اور اس شعور کے ساتھ کھانا کہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ، اس نعمت کے بارے میں قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، اس لیے اس کا خیال کر کے تم کھانا کھانا اور لذت بھرے کھانے اپنے پیٹ میں ڈالنا، یہ سوچ کر کے اس کا حساب اللہ کے ہاں دینا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کر کھاتے، کبھی بھوکے رہتے، ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتے رہنا شریعت کو پسند نہیں۔ حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، بچپن میں کے دور سے گزر رہا تھا، اور ایک بار ایسا ہوا کہ اجتماعی برتن میں کھانا کھا رہا تھا، بچہ تھا، میرے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا رہے تھے، وہ بڑا سا برتن تھا، چاروں طرف لوگ بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ میں جب کھانا شروع کیا تو میں نے کیا کیا، ہاتھ کبھی یہاں لے جاتا، کبھی وہاں لے جاتا، کبھی چاروں طرف برتن میں گھمانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجھ کو کہ اس طرح میں اپنے ہاتھوں کو چاروں طرف برتن میں گھما رہا ہوں، تو مجھے کھانے کے کچھ آداب بتلائے۔
دیکھو شریعت ہماری کتنی پیاری ہے، شریعت ہماری کتنی پاک باز ہے، ہمیں زندگی اور کھانے پینے اور پہننے سب کچھ کے اصول اور جو ضابطے بتلاتی ہے، انسان اگر اس پر عمل کرے اس کی دنیا بن جائے، اس کی آخرت سمجھ جائے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتلائے، اور وہ آداب کیا تھے؟ کہا یا غلام سم اللہ، بیٹے پہلے بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ۔ کتنے لوگ ہو باپ اپنے بچوں کو اپنے دسترخوان سے دور کر چکا ہے، بیوی اپنے اور ماں جو ہے اپنی بچیوں کو کھانے سے دور کر چکی ہے، الگ الگ وقت میں الگ الگ لوگ کھاتے، کون تنبیہ کرے گا، کون نصیحت کرے گا، کون بچے کو یہ پیغام دے گا یا غلام سم اللہ، بچے کھانا شروع کر پہلے بسم اللہ کہہ دے، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر۔ کیوں بسم اللہ نہیں کہے گا؟ تیرا کھانا پینا شیطان کا ہو جائے، تیرا کھانا پینا شیطان کا ہو جائے۔ اگر بھول بھی گئے دوران کھانا یاد آ گیا تو بسم اللہ اول و آخر پڑھ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا یا غلام کل بیمینک، بیٹے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ کتنے بچے ہیں آج بھی ہمارے گھروں میں بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ہماری نگاہ ان بچوں کی تربیت کو نہیں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے کل بیمینک، بیٹا داہنے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اور آج فرینڈ سرکل میں بچوں کی تو چھوڑو، نوجوانوں کی حالت دیکھ لو، وہ یہاں وہاں ہوٹلوں پر فرینڈ سرکلوں میں اور ڈھابوں پر جاتے کتنوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کھانا کھاتے بھی ہیں، اگر کھانا داہنے ہاتھ سے کھا بھی لیے تو پانی پیتے ہیں بائیں ہاتھ سے، اور اپنا فیشن زندگی کا لائف اسٹائل سمجھتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے کھا بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان ہے وہ، اور شیطانی صفت اور عادت اس کے اندر ہے کہ وہ کھانے پینے والی چیزوں کو داہنے ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیمین، اور پھر تیسری نصیحت فرمائی وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹا اجتماعی برتن ہو، بڑا برتن ہو تو کھانا وہاں سے شروع کرو جو تمہارے قریب ہو، تمہارے قریب ہو، چاروں طرف ہاتھ نہ گھماؤ، اس لیے کہ ان البرکۃ تنزل فی وسط الطعام، اللہ کی برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے اور اس کے بعد چاروں طرف پلیٹ میں پھیلتی ہے۔ بیچ میں ہاتھ ڈال کر کے برکت کو ختم نہ کرو۔ مما یلیک، جو تم سے قریب ہو، اور ٹیبلوں پر دیکھو ڈونگے جب چلتے ہیں اپنے جو قریب ہے وہ بھولو، ارے دوسروں کے سامنے والا بھی ڈھوگا چھین لیتے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے ایک بوٹی تو نہیں پاتے، اور کتنے ہیں جو چھین چھین کر 10 بوٹیاں پیٹ میں ڈال دیتے۔ یہ ادب کا طریقہ ہے۔ کل مما یلیک، جو تمہارے قریب ہے وہاں سے اپنے کھانے کے سامان کو اٹھاؤ، وہاں سے کھاؤ، نہیں ہے آپ منگا لو، دوسرا منگا لو، لیکن دوسروں کے سامنے سے کھینچا مت کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری نصیحت فرمائی کہ دانا، چاول کا دانا بھی اگر نیچے زمین پہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لو، اگر وہ گندا بھی ہو جائے، مٹی لگ گئی ہو، دھول لگ گئی، اسے صاف کر کے کھا لو، پتہ نہیں اسی دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ غرور کو ختم کرتی ہے۔ جو مغرور قسم کے ہوتے ہیں، جو متکبر قسم کے ہوتے ہیں، گرے ہوئے کھانے کو وہ اٹھا کر کھانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کھاؤ، اس سے تمہارا غرور مٹے گا، تمہارا تکبر مٹے گا، اور تم سوچ میں آؤ گے کہ دانا بھی اگر زمین پہ گرا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کو اٹھا کر کھایا جائے، ورنہ اس ایک دانے کا بھی حساب تمہیں اللہ کے یاد دینا پڑے گا، اور ہو سکتا اسی میں برکت ہو۔ انگلیاں چاٹو، برتن چاٹ لو، انگلیاں چٹا لو، یہ سب وہ کھانے کے آداب ہیں جس کا ہم اور آپ خیال نہیں کرتے۔ کھانا کھا لو، کم سے کم الحمدللہ کہو۔ وہ لمبی دعا یاد نہیں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا معدل ولا مستغنی ہو ربنا، اگر نہیں بھی یاد ہے کم سے کم الحمدللہ ضرور کہو۔ کھانے کے بعد ایک لقمہ کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، ایک گھونٹ پانی پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہہ کر کے تم اللہ کی عبادت و بندگی اور اس کے شکریہ کا وہ طریقہ اپناؤ گے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نصیحت فرمائی۔ اور آخر خطبے میں ایک بات اور بتاؤں کہ انسان کو کھاتے پیتے وقت نظر بھی لگتی ہے، اس بات کا خیال رکھیں، انسان کو کھاتے پیتے وقت نظر بھی لگتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف انسانوں کی نظر لگے، حیوانوں کی نظر لگ جاتی ہے، جناتوں کی نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگ گئی بیماریوں کے شکار ہو جاؤ گے، امراض کے شکار ہو جاؤ گے، مصیبتوں میں ڈوب جاؤ گے، اور تمہاری جسمانی حالت بگڑ جائے گی۔ نظر بد سے بچنا ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی نظر نہیں، حیوانوں کی، یہ مثال دیا انہوں نے کہ یہ کتے اور یہ بلیاں جو ہم سے قریب ہوتی ہیں، جب کبھی تم کھانا کھا رہے ہوتے ہو وہ ہمارے قریب آتے ہیں اور پھر وہ ہمیں کھاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کتے اور بلیوں کی نظر بھی تم پر لگ سکتی ہے، اور خاص
خاص کر جب وہ بھوکے ہوں. اس لیے پہلے زمانے میں بزرگوں کی تو یہ عادت تھی کہ ایک دو لقمہ جانوروں کے آگے پھینک دیا کرتے تھے اور بچنے کا وہی راستہ بتایا گیا کہ جب دیکھو کہ کتا دیکھ رہا ہے, بلی دیکھ رہی ہے اور کھانا کھا رہے ہو, ایک بوٹی ایک ٹکڑا اس کے آگے پھینک دو. جب وہ کھانے میں مصروف ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بری نظر سے اور برے اثرات سے تمہیں بچا لے گا. یہ سلیقہ اور یہ طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ابن عباس نے دیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ نظر بد سے بچنا بہت ضروری ہے. اور ایک آخری پیغام یہ ہے کہ دیکھو آپ جہاں کھانے جا رہے ہو, بڑا عظیم ہے اور بڑا اہمیت والا وہ شخص ہے جس نے آپ کو بلایا ہے, آپ اپنے دسترخوان پر کھانے کی تمہیں دعوت دی ہے. تو سب سے بڑا ہدیہ جو آپ اس کو دے سکتے ہو, شریعت کہتی ہے بہترین دعا سے اس کو ہدیہ دو. افطر عندکم الصائمون وطعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. جیسے تم نے مجھے کھلایا ہے, اللہ کرے تمہارے دسترخوان پر روزے دار آ کر کھائیں, نیک لوگ کھائیں, متقی کھائیں, پرہیزگار کھائیں, اور فرشتوں کی تم پر برکت نازل, رحمت نازل ہو. یہ ساری دعائیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے سکھلائی گئی ہیں. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, یہ جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے, اس کے تحت ہمیں بہت ہی سوچ اور وچار کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. ورنہ حال یہ ہوگا کہ آخری 1 منٹ میں بتا دوں, اور وہ تاریخی لمحہ ہے, پیپر میں شائع ہو چکا ہے, نیوز میں. ایک کرسچن تھا, عیسائی, اس نے ایک تصویر بنائی تھی. معلوم ہے کون سی تصویر تھی؟ کہ ایک کچڑے کا ڈبہ ہے اور ایک بچہ ہے جو جسم رگڑتے رگڑتے گیا ہے اور کچڑے کے ڈبے میں کھانے کے سامان تلاش کر رہا ہے, چاول تلاش کر رہا ہے. تصویر اس نے بنائی اور اس تصویر کو پوری دنیا میں اول نمبر کا مقام دیا گیا, اول پوزیشن دی گئی. وہ تصویر اتنی پسند کی گئی کہ سب سے پہلے نمبر پر لا کر اس مصور کو کھڑا کر دیا گیا کہ واقعی تو نے تصویر بنائی ہے. لیکن تصویر دیکھنے کے بعد چونکہ وہ مسلمان تھا نہیں, اس کرسچن کو اتنا احساس ہوا کہ جس دنیا میں غربت کا یہ حال ہو اور مفلسی کا یہ حال ہو, کھانے کی بربادی کا یہ حال ہو کہ ایک معصوم بچہ گھروں سے کھانا نہ پا کر کے وہ کوڑے دانوں میں جا کے کھانا تلاش کرتا ہے, پھر ایسی دنیا میں امیروں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے خود اپنا ہی پستول نکالا اور اپنی ہکن پٹی پر لے کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور داغلی گولی ہلاک اور مر گیا اسی دنیا کے اندر. لیکن اس کو یہ احساس تھا کہ کیسے جیتے ہیں وہ امیر جن کی آنکھوں کے سامنے ایسے بچے دانے اور کھانے کے چاول کے دانے کچڑوں کے ڈبوں میں جا کر چن رہے ہوں. کیسے حالت ہے یہ دنیا کی, وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس دنیا سے چلا گیا. چونکہ حرام موت تھی, خودکشی کیا تھا, مسلمان تو تھا نہیں کہ اس کو کوئی علم رہا ہو, کرسچن تھا, عیسائی تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کو لے کر ہمیں بڑے حساس ہونا پڑے گا اور بہت بہت سنبھال کر ہمیں اور آپ کی اپنی زندگی گزارنی ہوگی. چاہے شادیوں کا موقع ہو, چاہے عقیقوں کا موقع ہو, بیزا فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں شریعت کے بتائے ہوئے کھانے کے آداب اور اعتبار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے, ایمان اور توحید پر زندہ رکھے. ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان کے صحت پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات, خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مہینے کا